نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران دینی و یقینی، قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، الحمدللہ رب العالمین. اس سے پہلے آپ سن چکے کہ جملہ مخلوقات میں انسان کو سب سے اچھا بنایا گیا، اسے اچھی صورت میں بنایا گیا اور اسے کرامت کا تاج پہنایا گیا. سن چکے آپ. پوری کائنات میں انسان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اور اسی لیے پوری کائنات پر انسان کی حکومت ہے، اور تمام کائنات کا نفع انسان کے لیے. لگتا ہے یہ سب انسان ہی کے لیے بنایا گیا. یہ سورج ہو کہ چاند ہو کہ ستارے ہو، بادل ہو جو جھوم کے برستا ہے، یہ سب انسانی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. یہ پوری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی اور خود انسان کو اپنے لیے بنایا. سادی صاحب کہتے ہیں ابر بادو مہو خورشید فلک در کارد تا تو نانے بکفاری و بغفلت نہ خوری ہم از بہر تو سرگشتہ و فرما بردار شرط انصاف نہ باشد کی تو فرما نہ بری. اب یہاں ٹوٹی پھوٹی اردو نہیں سمجھ میں آتی تو بیچاری فارسی کیا سمجھیں گے. اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ اب سارا بھاؤ انگلش میڈیم کو رہ گیا. اردو بھی جاتی رہی، فارسی تو گئی تھی، اردو بھی جاتی رہی، انگلش میڈیم. تو یہ فارسی میں کیا سمجھیں؟ کہتے ہیں ابر یعنی بادل، باد یعنی ہوا، ماہ یعنی چاند، خورشید یعنی سورج. یہ تمام چیزیں جو ہیں سب کام میں لگی ہوئی ہیں اور سب انسان کا کام کرتا ہے. اور یہ چیزیں بتا بھی رہی ہیں، خدمت میں تو لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ صبح سے شام تک محنت کرنے کے بعد جو روٹی تمہارے ہاتھ میں آتی ہے اس کو ذرا سنبھل کے کھانا. جو روٹی تمہارے ہاتھ آئی غفلت میں نہ کھانا. یاد رکھنا کہ اللہ تو نے دیا، اس کو یاد کرنا دیا ہے اس نے. بڑا انعام ہے کہ کسی کا محتاج نہیں بنایا، صرف اپنا بنایا. غفلت سے روٹی مت کھانا، اس کو یاد، جب روٹی کھانا تو اس کو یاد کرنا. اسی لیے مسلمان کھانے سے پہلے بھی کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر کھاتا ہے. اور جب کھانے سے فارغ ہو جاتا تو پھر کہتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. دیکھا ابھی کھا کے فارغ ہوا، فوراً دعا کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ ساری خوبی اس اللہ کے لیے کہ اس نے کھلایا. یہ صرف میرے ہاتھوں کی کمائی نہیں، اس کی عطا ہے، اور اس کے سوا کچھ سوچو کہ تو خطا ہے. اس کی عطا ہے، اس نے کھلایا. الحمدللہ الذی اطعمنا. اور بہت شکر ہے اس کا کہ اس نے پلایا نہیں. ہم پانی کہاں بناتے، اس نے پلایا. تو کھلایا اس نے، پلایا اس نے، پھر ایک دن نہیں پوری زندگی. یہ ماں کا دودھ نہیں کہ 2 سال میں چھوڑا دیا جائے. ماں پلاتی ہے دودھ مگر 2 ہی سال، اب تو وہ بھی نہیں پلاتی ہے، ابھی ڈبے کا پلاتی ہے. اس لیے لوگ بھی ڈبا ہونے لگے. ابا تو ہو گئے اور ڈبا بھی ہوتے ہیں. اور اکبر الہ آبادی نے اس کا مذاق ہے، دودھ تو ڈبے کا ہے. تعلیم ہے سرکار کی دنیاوی تعلیم ہے. کیا آدمی بنے گا؟ حضور کی تعلیم ہوتی تو آدمی بنے گا. وہ بنانے آئے تھے.
ارے اپنی ماں کا دودھ بھی اس بچے کو نہیں ملا، ڈبے کا ملا، اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر تو اپنا دودھ پلائے گی تیری صحت پر اثر آئے گا، تیرے حسن و جمال میں فرق آئے گا. یہ دیکھیے سر، حالانکہ وہ دودھ بچے ہی کے لیے بنایا گیا ہے. کوئی بھی ڈبے کا دودھ ماں کے دودھ جیسا نہیں ہے، کبھی نہیں ہو سکتا. تو وہ ماں کا دودھ بھی نہیں پینے دیا لوگوں نے. تو یہ ماں کا دودھ نہیں کہ 2 سال کے بعد چھوڑا دیا جائے، 2 ہی سال پلانا. ہمیشہ کھلاتا ہے وہ، اور ہمیشہ پلاتا ہے. دیکھا کیا شان ہے، کوئی کھلائے گا ہمیشہ. تو سب خوبی اس اللہ کے لیے ہے جس نے کھلایا اور پلایا. فوراً احسان مانتا ہے. کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کھانے کے بعد یہ دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اور ساری خوبی اس کو کہ ہم کو مسلمان بنایا، ہم کو اس پر خوشی ظاہر کرتا ہے، اس پر غم نہیں کرتا کہ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اور شکل بگاڑے نہیں گھومتا کہ پہچانا نہ جائے. اب تو نام پوچھنا پڑتا کہ آپ کا نام کیا ہے. حکومت کو بھی نام پوچھنا پڑتا کہ آپ کا نام کیا ہے، پہچانا ہی نہیں جاتا. حالانکہ مسلمان کی جو پہچان ہے، جب ہر چیز پہچانتی ہے تو آدمی کیوں نہیں پہچانے گا. بگاڑ ڈالی، اپنی پہچان بھی بگاڑ ڈالی. اور ہمیں مسلمان بنا ہے، بہت بڑا انعام. نہ بناتا تو کیا ہوتا، مسلمان بنا ہے. وجعلنا من المسلمین. یہ کھانے کی بات کی دعا ہے. پھر اس کی آگے بھی تھوڑا پڑھ لو تو اللہم بارک لنا فی پڑھ لیجیے کہ اللہ اس نے ہمیں اور برکت دے دے. اس کو بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ مانگتے ہو. تو جب بندہ مانگتا ہے نا تو اس کو بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میں دیتا ہوں. بہت خوش ہوتا ہے. جتنا مانگو وہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے. اور آدمی کا حال یہ جتنا مانگو کہ بگڑ جائے گا. ایک مرتبہ بعد دوسری مرتبہ پھر آ گئے، آپ کچھ دور گئے تھے کہ پھر واپس آ گئے. آدمی زیادہ مانگنے سے چڑھتا ہے، یہ طبیعت ہے اس کی. لیکن اس کی شان دیکھیے، او اتنا بڑا کہ اس کی بڑائی کوئی سمجھ نہیں سکتا. اور اس کا اعلان مینارے سے ہوتا رہتا ہے 5 وقت، اور اللہ اکبر سب سے بڑا، اتنا بڑا کہ آپ سمجھ نہیں سکتے. لیکن وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے. جتنا مانگو گے وہ کہتا ہے تم مانگنے سے تھک جاؤ گے، میں دینے سے نہیں تھکوں گا. حدیث میں ہے یہ، تم تھک جاؤ. ابھی تھوڑا سا مانگ کے بھاگ جاتا ہے. اب تم مانگنے سے تھکو، میں دینے سے نہیں تھکتا. اچھے ہیں لوگ جو دیر تک مانگتے رہتے ہیں. یہاں تو کچھ لوگوں کا حال یہ، امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسری طرف وہ نہیں پھیر پایا کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے بھاگے. یہ آپ کو نماز سکھائی کس نے؟ آپ کا مولوی کون ہے اس میں؟ یہ نماز کس نے سکھائی؟ پھر سب پیچھے بیچارے سب نماز پڑھ، سب کے سامنے سے گزر سکتے. یہ آرڈر کس نے دیا؟ کوئی مسجد کبیر ہے کیا؟ نہیں گزر سکتے آپ، بیٹھے رہو چپ. اتنی بھاگنے میں جلدی. ایک شخص نے حضور کے زمانے برکت نشان میں صرف دعا مانگنے میں جلدی کی. اب یہاں ایک رسم ہے، جیسے سلام ہوتا ہے ویسے مؤذن اللہم انت السلام ومنک السلام عربوں کے زمانے سے چلا رہا ہے. پہلے یہاں عرب امام تھے اور مؤذن بھی عرب تھا، تو چلا رہا. لیکن اتنی جلدی دعا نہیں مانگی جاتی. لیکن ہے ٹھیک ہے، مانگ لو جب بھی چاہے جب مانگو. تو بڑی دعا مانگنے میں جلدی کی اس نے. سرکار نے دیکھا، اسے نصیحت کی، اس کی اصلاح کی. فرمایا جلد یا مسلی، جلد بازی کی دنیا ہے نماز. دیکھا دعا مانگنے میں، تو بھاگنے میں نہیں، دعا مانگنے میں تھوڑا ٹھہر کے. پتہ نہیں کس نے نماز ان کو سکھایا، خالہ ماں نے سکھایا کہ ٹیوشن پڑھانے والے بچوں نے سکھایا کہ کس نے کیا، کہاں سیکھا نماز مجھے معلوم نہیں. ٹھیک کرو، کہیں سیکھو کسی کے پاس کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. یہ جو چل کے جاتے ہیں سامنے سے بہت بڑا گناہ کرتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ سامنے سے گزرنے والے کو اگر معلوم ہوتا کہ کیا گناہ ہے نمازی کے سامنے سے گزرنے میں، تو 40 تک کھڑا رہتا. اب یہ نہیں فرمایا کہ 40 دن تک کھڑا رہتا یا 40 مہینے تک کھڑا رہتا یا 40 سال تک کھڑا رہتا. وہ سب ہو سکتا ہے. اس لیے جب کچھ نہیں بیان کیا تو سب ہو سکتا ہے. تو چونکہ زیادتی ہی پتہ نہیں، اس لیے 40 سال ہی دیا جاتا ہے. حدیث پڑھو آپ کے سامنے، وہی پڑھنا ہے اور آپ کی اصلاح کرنا ہے، صرف وقت گزاری نہیں کرنا ہے. یہ تھوڑی دیر ہے نماز میں کچھ بولنا ہے تو یاد کر لو کچھ، اس سے کام نہیں چلتا. جو خرابی ہے اس کو دور کرو، جو اچھائی ہے اس کی طرف بلاؤ. یہ تو دین ہے تمہارا. لو یعلم المار، حدیث سنی، حدیث پاک میں ہے سرکار لو یعلم المار بین یدی المصلی ما علیہ من الوزر لوقف 40. یہ حدیث پاک. نمازی کے سامنے سے گزرنے والا اگر جانتا کہ اس میں کیا گناہ ہے تو 40 تک کھڑا رہے. لیکن نہیں معلوم ہے، بس سلام ہوا نہیں. وہ سلام پھیرنے سے زیادہ فکر اس کو بھاگنے کی تھی. پتہ نہیں کیا کام کرے گا. پھر سب کے سامنے صحیح ٹرین کی طرح سے چلا جائے گا، وہ نکلے گا. نہیں جا سکتے آپ. اور آپ اگر حج پڑھ کے آئے وہاں دیکھا ہے تو وہ مسجد کبیر ہے. مسجد کبیر کا حکم صحرا کا حکم ہے، اور مسجد صغیر کا حکم مسجد کا حکم ہے. یہ پوری جگہ مسجد ہے، نہیں گزر سکتے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. اور آپ سے کس نے کہا اتنی جلدی کرو؟ کس نے کہا آپ سے کہ اتنی جلدی کرو؟
تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مسلی نے تو صرف دعا مانگنے میں جلدی کر دی. تو فرمایا جلتا ایھا المصلی، تو نے تاجیل کی، جلدی سے کام لیا اے نماز. تو عرض کیا حضور کیا کرتا؟ فرمایا پہلے کچھ اللہ کی حمد تو بیان کرتا بیٹھ کے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لیتا، الحمدللہ الحمدللہ پڑھ لیتا، اللہ اکبر کر لیتا. پہلے اللہ کی کچھ بڑائی بولتا، پھر اس کے بعد میرے پر درود بھیجتا. سن رہے ہو بھیا؟ یہ حضور سکھا رہے ہیں. نماز سیکھ لو بھیا، ٹوپی لگا کے آتے ہو رومال لے کے. کچھ لوگ ہاؤس پہ وضو کرتے ہیں، میں یہی سب دیکھتا رہتا ہوں. میں جو بولتا ہوں دیکھی ہوئی چیز بولتا ہوں. درویش آ کے میگو ہے، دیدہ میگو ہے. فقیر جو گفتگو کرے گا وہ دیکھی ہوئی ہوگی، سنی ہوئی نہیں ہوگی. ہاؤس میں وضو کیا سارا پانی لا کے مسجد میں جھاڑ دیا، ہرگز نہیں ہو سکتا. وہ پانی وہیں صاف کرو، اس کے ساتھ گناہ جڑتے ہیں. آپ مسجد میں گناہ گرا رہے ہو. کچھ فرمایا پہلے اللہ کی بڑائی بولتے ہیں آپ بیٹھے کہ اللہ تیری بڑائی ہے، تیری کبریائی ہے، تیری عظمت کا ہم گیت گا رہے ہیں. سبحان اللہ کہہ لیتے ہیں، الحمدللہ کہہ لیتے ہیں، اللہ اکبر. اس کے بعد میرے پر درود بھیجتا حضور کریں، اور اس کے بعد پھر دعا کے لیے آتا. اب دعا کے لیے آتا، درود آ گیا نا بیچ میں، اب دعا کے لیے آتا. ادھر ہاتھ اٹھا ادھر قبول. صرف ہاتھ اٹھنے کی دیر ہے آپ، کیونکہ اللہ کی بڑائی بھی کر لی، اور وہ چاہتا پھر اس کے ابھی درود بھی، وہ بھی آپ نے کر لیا. تو اب ہاتھ اٹھا تو کیا لیتا ہے؟ تو مانگو، اب جتنا چاہتے ہو مانگو، اس لیے کہ وہ مانگنے سے خوش ہے. اور اگر نہ مانگو تو وہ ناخوش ہوتا ہے. بندہ ہو کے تو نہیں مانگتا، کس گورے دندے میں ہے تو بندہ ہو کے نہیں مانگتا ہے. بندے کا تو کام ہی مانگنا ہے. بندگی انکسار چاہتی ہے، جھکاؤ چاہتی ہے، بچھاؤ چاہتی ہے. مانگو، مانگنے میں جھکاؤ بچھاؤ بہت ہے دعا میں. اسی لیے کہتے ہیں کہ اور جلدی سے کسی سے مت مانگنا، مجھ سے مانگو. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مانگنا ہے تو خدا سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جو مدد چاہیے خدا سے لے لو. یہ حدیث ہے. اب مانگو. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا، اور اچھا کہا ہے، بہت اچھا کہا، اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ، اللہ غضبناک ہوتا ہے اگر تم مانگنا چھوڑ دو گے. تو مانگو. مانگتے مانگتے تم تھکو گے، وہ دینے سے نہیں تھکتا. تھکنا اس کسان سے آئے بھی نہیں، تم تھک جاؤ گے کتنا مانگتے ہو. اور یہ نہ سمجھو کہ جو آپ مانگتے ہو طریقے سے نہیں ملے. جو آپ نے مانگا ہے کچھ دنیا میں دے دیا جائے گا، اور کچھ جا کے آپ کو آخرت جنت میں آپ بے پناہ چیزیں دیکھیں گے. آپ خدا کرے سب جنت پہ پہنچ جائیں، اللہ سب کو پہنچا دے اپنے کرم سے. بے پناہ چیزیں دیکھیں، یہ فلاں وقت بندے تو نے مانگا تھا، ہم نے سب دے دیا، یہ رکھا ہے. کچھ یہ نہیں کہ سب وہی جنت پہ دیا جائے گا، یہاں کچھ نہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو تیرے بھلائی کے لائق ہے یہاں دیا جاتا، نہیں تو وہاں رکھ دیتے. پھر رد نہیں ہوتی کوئی بات. جب طریقے سے ہاتھ اٹھتا ہے تب رد نہیں ہوتی، وہاں سب رکھا رہے گا. فلاں وقت مانگا تو یہ رکھا ہے جی. بعض بندوں سے تو وہاں کہا جائے گا، تو وہاں تو نے مانگا تو میرے بندے، یہاں بھی مانگ تو کیا مانگتا ہے. خدا سب تو نے دے دیا ہے، کیا مانگو. جنت میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جو نہ ہو، سب تو ہے. لیکن مانگ تو مانگ. وہاں بھی کہا جائے اس کو بہت اچھا لگتا ہے، مانگنا بہت اچھا. تو اس کو کچھ یاد آئے گا تو مانگے گا، اور مانگ. اب وہاں کمی کیا ہے. اور یہاں تو کوئی زیادہ بول کہا تو ہی سب مانگ لے گا تو دوسرے کیا دیں گے. لیکن اس کا کیا کہنا صاحب، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. پھر جب مانگ کے وہ تھک جائے گا نا تو فرمائے گا اس کا کئی گنا کر کے تم نے میں نے دے دیا. اتنا ہی نہیں دے گا. یہ سنت الہیہ ہے کہ جتنا مانگنے والے مانگو اتنا نہیں، اس کا کئی گنا کر کے دے گا. یہاں بھی ایک نیکی ہوتی ہے نا آپ کی، تو اس میں 9 اپنی طرف سے 10 بتا کے دیتا ہے، نشان ہے اس کا. اور یہاں اگر 1 روپیہ فقیر مانگے تو سمجھے 8 آنا دیں گے اس کو، 8 آنا مانگے تو 4 آنا دیں گے. ہماری عادت کم کرنا ہے، اور کم کر. ارے اتنی مزدوری پارٹی والے تیری، پارٹی والوں سے الجھے ہوئے ہیں، 2 پیسہ کماتا ہے. ایسا کیوں نہ ہوا 2 پیسہ اس کو زیادہ دیتا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کی داد و دہش پر. ٹیکسی والوں سے الجھے، 2 پیسہ کماتا ہے بیچارہ، جتنا ہو گیا اس کا دے کے 2-4 روپے اور دے دیجیے، خوش ہو جائے گا. اور یہی خوشی نیکی بنی. اتنا تو اس کا کرایہ ہوتا ہی ہے، نیکی کا بنی اتنا تو دینا ہی ہے. جب بڑھایا آپ نے ہاتھ، اب نیکی بنی. اب وہ مسکرائے گا، اس کو تھوڑا زیادہ دے دو. یہ سکھایا گیا. یہ بھی حضور کی سنت ہے. مانگنے والے کو حضور مانگنے سے زیادہ ہی دیتے تھے. قدرت کا بھی یہی حال ہے کہ 1 نیکی کرو تو 10 کیا آپ نے 1 ملا کم سے کم. یہ کم والی بات کر رہا ہوں. اور تو جو بہت اچھے بنتے ہیں تو ان کی لاکھوں تک نیکی پہنچ جاتی ہے، اور پھر لاکھوں پر نہ پہنچ کے بے حساب ہو جاتی ہے. گنتی بھی نہیں آ سکتی، بے حساب پھر ہو جاتی ہے. وہ تو جانے لیکن کم سے کم 9. لیکن اس کی شان کریمی دیکھیے، گناہ 1 کرتے تو 1 ہی لکھا جاتا ہے، اس کو 10 نہیں کیا جاتا. اور کہیں وہ بھی 10 ہوتا نا تو پھر بس تھا، پھر بڑی بے بسی تھی صاحب، بہت آفت آ جاتی. گناہ جو 1 کرتے ہو 1 ہی ہے. اور یہ جو سیدھے کاندھے پہ بیٹھے لکھنے والے ہیں نا، آپ صرف نیکی کا ارادہ کرتے ہو نا، 1 نیکی لکھ لیتا اسی وقت. ابھی کیا ہوا نہیں، آپ نے صرف ارادہ کر لیا آپ نے پکا. یہ جھوٹ پوٹ والا نہیں ارادہ کرنا کہ چلو نیکی کمانے جا رہے ہیں. بڑے ہوشیار لوگ، بیپاری لوگ بیٹھے ہیں نا، یہاں بھی لگائیں گے بنتے. جب پکا ارادہ آپ نے نیکی کرنے کی، مجھے کرنا ہے، اچھا اس نے 1 لکھ لیا. اور جب آپ نے کیا تو 10 کر دیا، اس میں 1 0 بڑھا دیا. دیکھا آدمی نے گناہ کا ارادہ کیا، ادھر فرشتہ اٹھاتا ہے قلم، اس نے گناہ کا ارادہ کر لیا ہے، وہ روک دیتا ہے سیدھے والا، ابھی مت لکھنا. کہاں کیا ارادے تو کیا نا، ابھی گناہ اس کو لکھنے نہیں دیتا. اس کو پاور نہیں ہے کہ گناہ کے ارادے کو پکڑو. نو، جب تک گناہ کریں نہیں پکڑو گے. یہ کرم نہیں ہے، اس کو لکھنے نہیں دیتا. ارے یہ حد ہے کہ کر لیتا تب بھی کہتا رک شاید توبہ کر لے. بھی
کیا قریبی وہ بخشنا ہی چاہتا ہے، ہم مرنا ہی چاہتے ہیں. ہماری حالت یہ ہے. وہ تو اس کے اس پر ہے کہ ہمیں بخش دی کسی طرح سے، ہم ہیں کہ مرے جاتے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں آستی رحمت عالم الٹے، کمرے پاک پہ پٹکا باندھے، گرنے والوں کو چہے دو زخ سے صاف الگ کھینچ کر. حدیث میں آپ سن رہے ہیں اسباق، کچھ لوگ سن رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو کچھ پڑھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، ان کو کیا پڑھی ہے. تو حضور فرماتے تم لوگ آگ میں گرنا چاہتے ہو، میں تمہاری کمرے پکڑ پکڑ کے روک رہا ہوں، یہ مت کرو. وہ ہمیں جہنم سے بچانے آئے تھے اور چاہتے تھے کہ صاحب میری امت سب جنت میں چلی جائے. حضور اس کی اور قدرت یہی چاہتی ہے، قدرت جو محبوب چاہ رہے یہی چاہتی ہے کہ سب جائیں، لیکن اب خود آگ میں کوئی گرے تو کون کرے گا؟ اپنے سے گر رہے ہیں. الحمدللہ ماہ رجب آ گیا. کیا سمجھو گے کہ کیا ہے ماہ رجب؟ اور اس کے بعد پھر ماہ شعبان آ رہا ہے، کیا سمجھو گے کہ کیا ہے شعبان؟ اور پھر اس کے بعد تو رمضان ہے، کیا سمجھو گے؟ یہ عام مہینوں جیسا نہیں. بہت ہے. جیسے رجب آتا تو جانتے ہو حضور دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ برکت دے ہمیں رجب میں اور شعبان میں. اس میں دعائیں برکت کی ہے اس مہینے میں، خدا کرے یہ برکت سب کو ملے. اور مانگو، آپ بھی مانگو، اس مہینے میں برکت بڑھ رہی ہے. حضور نے کر دیا برکت. لنا اسی لیے کہا، لی نہیں کہا. لی میں اور لنا میں فرق ہے کہ مجھے برکت دے دیں، لنا ہم سب کو. حضور امت کو بھولتے نہیں تھے، سب کے لیے. تو برکت بڑھ رہی ہے، مانگو ملے. اللہ برکت دے ہمیں رجب میں اور شعبان. دیا اللہ نے برکت. حضور نے سب کے لیے مانگا تھا. حضور کو رجب میں معراج ہوئی، اور یہ بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جسے معراج. سب کو ملا کچھ نہ کچھ، لیکن معراج کا شرف وہ بھی خدا کے بلاوے پر، خود جانے پر نہیں، خدا کے بلاوے بلایا گیا. حضرت کریم خود جاتے تھے طور پر، حضور خود نہیں گئے، بلائے گئے. تو جس کو سمجھ میں نہیں آ رہی معراج، بلانے والے کو دیکھے کہ کیسا ہے، کوئی کمزوری ہے ادھر، چلو ٹھیک ہے. تو اس میں رجب میں معراج ہوئی 27ویں شب کو، اور شعبان میں 15ویں شب آتی ہے، بہت بڑی رات ہے جس میں آپ 6 رکعت نوافل پڑھتے ہیں شعبان میں. ہائے 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 کیا رات ہے. ایک رات کو صرف شعبان کی بتاؤں، رمضان ابھی نہیں بتا رہا ہوں میں، رمضان تو پھر رمضان ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر دیکھا. پتھر اتنا خوبصورت تھا، واقعی کیسا بعض پتھروں کو بنایا گیا کہ آپ دیکھتے ہی رہ گئے. عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی آئی کہ آپ کو یہ پتھر بہت اچھا لگ رہا ہے. کہا بہت اچھا لگ رہا ہے مولا، کتنا خوبصورت یہ پتھر ہے، کتنا تعجب خیز ہے. کہا اس کے اندر جو چیز ہے وہ اس سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے. کہا اس کے اندر بھی کچھ ہے. کہا اس کے اندر. ذرا پتھر کو اپنی لکڑی سے مارو ذرا تو دیکھو تو. معجزہ تھا، مارا مردہ اڑ جاتا تھا پتھر سے آدمی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو یہ معجزہ ہی تھا. مردہ کھڑا ہوتا تھا ان کے کھڑا کیے تھے پتھر سے. پتھر سے دیکھا تھا اس میں ایک بزرگ بیٹھا ہے، اس کے سامنے کچھ انگور کے خوشے ہیں، کچھ صاف ستھرا پانی رکھا ہے، اور تسبیح پڑھے چلا جا رہا ہے پتھر کے اندر. بھیا کہاں کہاں اللہ کی مخلوق ہے، کچھ آپ جانتے ہو؟ یہ اللہ کے بندے کہاں کہاں ہیں، اور کیسے کیسے روزی ان کو پہنچاتا ہے، اور نہیں سمجھ میں آتا تو ماں کے پیٹ پہ کیسے پہنچاتا ہے. کوئی کہے کہ پتھر پہ کیسے پہنچاتا ہے، ماں کے پیٹ پہ کیسے پہنچاتا ہے. کچھ لوگ عقل کے اندھے ہیں. تسبیح پڑھے چلا جا رہا. پوچھا کہ تو کتنے دن سے یہاں ہے؟ بہت دن سے وہیں تسبیح پڑھتا رہتا ہوں. اور قدرت ہماری روزی دیکھو، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سے انگور کے خوشے فرسٹ کلاس وہاں لٹک رہے ہیں. کتنا صاف ستھرا پانی ہے کہ دنیا کو کوئی فلٹر اتنا صاف نہیں کر سکتا. تھوڑا سا کھا لیتا ہوں اور تسبیح پڑھتا ہوں، صرف عبادت کرتا رہتا ہوں. عرض کیا مولا ایسا بھی کوئی عبادت گزار ہوگا جیسا یہ ہے؟ جب آدمی کے بیچ میں ہے ہی نہیں تو گناہ کیسے کرے گا؟ گناہ تو جب ہی ہوگا جب آدمی کے بیچ میں رہے گا. الگ ہوگا تو کیسے کرے گا؟ کس پر ظلم کرے گا؟ کس کو مارے گا؟ کس کا مال لوٹے گا؟ کوئی آدمی بیچ ہے ہی نہیں. تو گناہ سے تو بالکل بچا ہوا تھا، صرف عبادت تھی اس کی. ہاں تیرا کوئی ایسا عبادت گزار بندہ ہوگا؟ فرمایا بعد میں میرے محبوب کی امت آئے گی عیسیٰ، جس کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام خود ہی لے کے آئے تھے کہ بہت بڑا آنے والا آ رہا ہے. انجیل میں بھی ہے، اور مجھے جانے دو، میں جاؤں گا تب وہ آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام مبشر بن کے آئے تھے حضور کے. کہاں بعد میں میرے محبوب کی امت آئے گی، ان کا ایک امتی شعبان کی ایک رات میں اگر عبادت کرے اس سے بڑھ جائے گی آگے. کیا خوش نصیبی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.